اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27واں سورہ النمل کا پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب 19ویں پارہ وقال الذی سورہ الفرقان 25واں سورہ کا بیان چل رہا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی لیا گیا ہے، الحمدللہ۔ وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے اور پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا ہماری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کا کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو وہ خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، توبہ بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دعا: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے رب، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کو چین اور اولاد کی طرف سے ان کو آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، آمین۔ 26واں سورہ ہے سورہ اشراء۔ طاسین میم۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ نے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو تو دریا پھٹ گیا، اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسرے کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے سب ساتھی والوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ صالح علیہ السلام کا: اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ 20واں پارہ من خلق سورہ القصص 28واں سورہ ہے یہ۔ طاسین میم۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھا، اور موسیٰ کی ماں کا دل سے صبر ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہی، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں گی کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کھائیں، اور
معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ کثر نہیں جانتے۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں ہوئے کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمن میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔ بولے کہ اے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ تو خدا نے ان کو بخش دیا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے کہ اے رب، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، یہ آئندہ کبھی گنہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ ایک شخص شہر کے پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو ڈھالیں، تم یہاں سے نکل جاؤ اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کر کھڑے ہوئے کہ دیکھے کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے، اے رب، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چارپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چارپائیوں کو نہ لے جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ رب، میں اس کا محتاج ہوں کہ مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آئی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے پانی پلایا تھا، اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہیں جو توانا اور امانت دار ہوں۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جیسی مدد چاہتا ہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ نظر آئی۔ شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں سیدھے کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب یہ دیکھا کہ حرکت کر رہی ہیں گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ گریبان بغل میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف اور دور
ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکڑ لو۔ یہ 2 دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے رب اللہ، ان میں ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب انکار کریں گے۔ خدا نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو تمہاری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ فرعون اور حامان قارون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تو انہوں نے کہا، یہ تو جادوگر جھوٹا ہے۔ 77 آیت ہے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تنقید کرتا تھا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، قارون بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کی زور سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھی ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے۔ کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، تو وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے راستے کی تمنا کرتے، صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا رزق فراخ کر دیتا اور جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے کافر، نجات نہیں پا سکتے۔ بس ہم نے قارون کو اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ 220 آیت ہے۔ اچھا، میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اتراتے ہیں؟ ہر چھوٹے گنہگار پر اتراتے ہیں۔ جب سنی ہوئی بات اس کے کان میں ڈالتے ہیں وہ اکثر جھوٹے بھی ہیں۔